الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ۔ حاضرین باتمکین، آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے اور داستان حرم کے سلسلے کا چوتھا پروگرام ہے۔ کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا نے اپنے فرزند کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا نے کہا کہ بابا، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ پورا کریں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب تیاری کی گئی، کہا بیٹا اپنی ماں سے مل لو۔ سرکار آئے، کہا اماں میں بابا کے ساتھ جا رہا ہوں، بابا مجھے اپنے ایک دوست سے ملانے لے جا رہے ہیں، آپ مجھے اجازت دیتی ہیں؟ کہا ہاں اجازت ہے۔ اب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے آئے اس مقام پہ جہاں حکم دیا گیا تھا اور کہا بیٹا تو جوان ہے، میں بوڑھا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ بابا آپ میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں۔ یہی تاریخ اسلام بتاتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی اور چلا دی، لیکن کمال ہو گیا، جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی حضرت اسماعیل کھڑے تھے، دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ یہ جو ہم آج سارے مسلمان عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے ہیں، سنت ابراہیمی، تو اب معیار ایمان دیکھیے گا کہ یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا بچ گیا، فوراً اللہ سے رجوع کیا کہ خالق میری تو نیت خالص تھی، پھر یہ کیا ہوا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیری کو نیت میں فرق ہے، اللہ نے کہا ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم تجھے خواب میں حکم دیا تھا تو بیٹا لے کے آ گیا، ہم نے تیرا بیٹا بچا لیا ہے۔ اور خالق کا ارشاد ہوا وَفِدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم تیری قربانی کی نیت میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن ہم نے تیرے بیٹے کے بدلے ایک عظیم فدیہ قبول کر لیا ہے۔ اور حاضرین، تمام مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ یہ جو حضرت اسماعیل کے گلے کی چھری اسماعیل علیہ السلام کی بجائے دمبے پہ چل گئی تھی۔ اور یہاں ایک اور بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ سارے مسلمان قربانی کرتے ہیں، علماء سے پوچھیے گا کہ قربانی کے جانور کا احترام ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کو چوری کا چارہ نہیں کھلایا جا سکتا۔ جو جانور قربانی کے لیے مختص کر دیا گیا ہو اس پہ تشدد نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ علماء لکھتے ہیں یہ شاعر اللہ ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے۔ اور یہ ایک ایسا حسین کام ہے کہ دمبا زمین پہ تھا ہی نہیں، جو حضرت اسماعیل کے جگہ پہ ذبح ہوا وہ تو کبھی زمین پہ تھا ہی نہیں، اور جو ہم دمبے ذبح کرتے ہیں وہ زمین پہ ہی ہوتے ہیں، لیکن فرق آ جاتا ہے نسبت سے کہ جب تک وہ جانور جانوروں کے ریوڑوں میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ ہر قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، یوں ہی جس لمحے اس کی نسبت قربانی سے کر دی جاتی ہے تو پھر وہ صاحب تعظیم ہو جاتا ہے۔ اب اس کو چوری کا پانی نہیں پلانا، اب اس کو چوری کا کھانا نہیں کھلانا، اب اس پہ تشدد نہیں کرنا۔ تو یہ خالق نے ایک نظام رکھا ہے کہ یاد رکھو کہ جو چیز میری طرف منسوب ہو جاتی ہے وہ قابل قدر ہو جاتی ہے، وہ صاحب عزت ہو جاتی ہے۔ اور حضرت اسماعیل کو تو بچا لیا گیا، بچ گئے۔ اب یہ دیکھیے ایک عظیم کام ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خود کو پیش کر دیا، اور
نسل اسماعیل چلی. اب ایک پیغام ہے جس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. جو مسلمان ہے، جو حضرت ابراہیم کو نبی مانتا ہے، جو پاک پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو ہے، اس کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم امت ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کی. اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک آخری مہینہ ہے سال کا اور ایک پہلا مہینہ ہے. ذی الحج کی بھی 10 کو قربانی کی یاد ہے، محرم کی بھی 10 کی قربانی کو یاد ہے. اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال جس نے اس ملک کا تصور دیا، اس نے تو بہت واضح کہہ دیا تھا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانی ذبح عظیم آمد پسر. اس نے کہا سبحان اللہ، باپ اور بیٹا ہونا ہی ایسا چاہیے کہ اگر باپ بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے تو بیٹا ذبح عظیم ہے. تو یہ خان واقعی ایسا ہے. اور ویسے بھی اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری، مولا علی کی ضرب اور امام حسین کا سجدہ، یہی تو اسلام کے کام آئے ہیں. اب ادھر بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے. 4 محرم ہے آج. امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا جاتا ہے کہ آپ اپنے عزم سے باز آ جائیں. امام نے فرمایا میں نے اپنے عزم سے باز آنا ہوتا میں جد کا روزہ نہ چھوڑتا، میں خدا کا حرم نہ چھوڑتا، میں دین بچانے نکلا ہوں، جان بچانے نہیں نکلا. اور مظلوم کربلا کے خیمے لگے ہوئے ہیں. کچھ دوسری ساتھی مظلوم کے ساتھ ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے 4 محرم کو حسین بن نمیر، شمر اور اس کے دیگر ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم اپنے لشکر لے کے آ جاؤ. 4 محرم کی شام تک 40,000 یزیدی فوجی کربلا کے میدان میں پہنچ چکے تھے. میرا کروڑوں سلام ہے کربلا کی ماؤں پر کہ جس وادی میں ہر ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی کل پہلے قربان ہو جانا. ایک خیمے میں علی کی بڑی بیٹی شریکت الحسین ثانی زہرا اپنے 2 ننھے شہزادوں اون و محمد کو کہہ رہی ہے، اون و محمد حسین کا اکبر موجود ہو تم قربان ہو جا. گفتگو اختتام کو پہنچ رہی ہے. دامن وقت میں وسعت نہیں کہ میں میر انیس کا وہ پورا مرثیہ پڑھتا، لیکن خیال اسی مرثیے سے ہے. اون و محمد میدان میں گئے، حملہ کیا. اون کی لاش لے کے امام حسین پہنچے واپس. بی بی نے کہا بھائی 2 بیٹے تھے. کہا ثانی زہرا میری مجبوری ہے، میں ایک لے کے آیا ہوں. میر انیس کے مرثیے کا یہ مرکزی خیال ہے. بی بی نے کہا بھائی کیا مجبوری ہے؟ کہا میں حسن کے یتیم کے ٹکڑے لے آیا تھا کیونکہ اس کے ٹکڑے اس قابل تھے کہ میں انہیں اکٹھا کر سکتا تھا. ثانی زہرا تیرے محمد کی قسمت ہے کہ چھوٹا سا محمد جب اپنے گھوڑے سے گرا ہے نا تو شمال کے گھوڑے یزیدیوں کے جنوب کو دوڑے، جنوب کے گھوڑے شمال کو دوڑے. ثانی زہرا تیرا بیٹا محمد یزیدی فوجوں کے سموں نے پامال کر دیا ہے. تیرے بیٹے کا کوئی ٹکڑا مجھے کربلا کی ریت پہ نظر نہیں آیا کہ میں اسے اکٹھا کر لیتا. اور ملا ہے محمد یزید کے گھوڑوں کے سموں پہ چلا گیا.